اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے اردو سے عربک ٹرانسلیشن کی تھی نماز کی ود اپلائڈ گرامر، یعنی جہاں جہاں آسان گرامر آ سکتی تھی ہم نے اس کو ساتھ ساتھ سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے اسم پڑھا پراپر اور فعل پڑھا۔ یہ آسان اردو گرامر کتاب ہے لطف الرحمان صاحب کی، انجمن خدام القرآن، اس کو بیسیکلی لے کر اس وقت ہم اسم مشتقات پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس جو گرامر ہوتی ہے بیسیکلی قواعد و ضوابط کا نام ہوتا ہے۔ اسماء میں قواعد و ضوابط کم ہیں، جبکہ فعل میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں قواعد و ضوابط ہیں، لیکن اسماء میں پھر بھی جو ہیں قواعد و ضوابط جن کے تحت کوئی الفاظ بنتے ہیں ان کو ہم اسم المشتقات کہتے ہیں، اور اس میں سے ہم نے اسم الفاعل، مفعول، ظرف، اسم الصفہ، اور اس وقت ہم اسم التفصیل یعنی صفات کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسماء میں فعل میں ہمارے پاس جو مجرد میں کس طرح ماضی، مضارع، اس کے مجہول کے اوزان بنتے ہیں۔ پھر ہم نے افعال میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 3 حروف پر مشتمل الفاظ کو ثلاثی مجرد اور 4 یا 4 سے اوپر کو مزید فی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم جب بھی کوئی وزن پڑھتے ہیں تو اس میں فا عین لام ہی کا مادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو۔ اسماء مشتقہ میں ہم نے اوزان پڑھے، جو پرمنٹ اوزان ہیں وہ تو فاعل، مفعول کے ہیں، چاہے مجرد کا ہو یا مزید فی، یہ ایک ایک وزن ہمارے سامنے ہے۔ اسم الظرف میں البتہ ہمارے پاس 3 اوزان ہیں، ایک تو مفعل یا مفعل، اور اس کے علاوہ مفعلۃ یعنی کثرت، اور مفاعل یعنی اس کی مکسر کے اندر یہ قاعدہ آتا ہے جمع بنانے کے لیے، اور مزید فی میں اگین سیم ایک ہی فارمولا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک فرق کیا ہوتا ہے مصدر میں، اسم المعانی میں اور صفت میں۔ تو خوبصورت ہونا مصدر ہے، خوبصورت ہونا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خوبصورت ہونا، نہ یہ فعل پورا فعل ہے، کیونکہ اس میں خوبصورت ہونا بتا رہا ہے کہ فعل ہے، لیکن خوبصورت ایک صفت کی بات ہو رہی ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے، تو ایک صفت کے نام خوبصورت ہونا ہو گیا، ہونا فعل کی طرف لے کے جا رہا، تو مصدر ایک بڑی عجیب سی چیز ہے۔ خوبصورت جو ہے اب یہ صفت ہے، جیسے خوبصورت منظر، یعنی صفت کو موصوف کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسم المعانی ہے خوبصورتی۔ اس کو آپ سمجھتے ہیں دیکھ کر، جیسے ہم نے ایک بلڈنگ خوبصورت دیکھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ خوبصورت ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کے، جو حواس خمسہ ہے ان سے دیکھ کے اور عقل سے ڈیڈیوس کر کے کسی ایکشن کو دیکھ کر ہم اسم المعانی نکالتے ہیں، جیسے خوبصورتی دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اس میں ذات پھر تھوڑا سا دوبارہ سمجھنے کہ انسان برا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ انسان ہے جس کی ایک صفت ہے کہ وہ برا ہے، ٹھیک۔ اسماء المعانی کے کنجوسی والا مرد، اب کنجوسی والا مرد جو ہے وہ کنجوسی کو آپ اس کی صفت نہیں کہہ سکتے، کنجوسی والا مرد، ٹھیک ہے، برا ہے۔ تو انسان برا ڈائریکٹ صفت آ گئی، کنجوسی والا مرد ایک بندے کی خوبی تو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک بندے کی کریکٹرسٹک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے وہ مرد کنجوس ہے، پھر تو کنجوس ہو گیا صفت، لیکن کنجوسی والا مرد ہو گیا تو اب یہ اسماء المعانی آ گیا گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسماء ذات اور اسم المعانی موصوف بن سکتے ہیں، صفت نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے کہ موصوف بن سکتے ہیں، صفت نہیں، صفت ہے، اسماء ذات اور اسماء معانی جو ہے یہ موصوف بن سکتے ہیں۔ یہ تو ایک موٹی سی چیز جو سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ سامنے مثالیں ہیں
اس میں صفت کے کئی اوزان ہیں لیکن کوئی قاعدہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کون کس باب سے آ رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے، ٹھیک۔ ہم اسماء اس میں صفت کے اوزان پڑھیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم صفت کو پڑھیں گے، جی اسماء المعانی نہیں پڑھ رہے، ہم مصدر نہیں پڑھ رہے۔ اس میں ہمارے جی پاس ایک ہے اسم المفعول، دیکھیں المقتول مفعول کے وزن پر ہے، الرجل المقتول مقتول مرد، تو یہ صفت کے طور پر آ گیا اسم المفعول، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسم المفعول کا جی مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو مفعول کے وزن پر ہو، تو مقتول مفعول کے وزن پر ہے، عموماً یہ کم صفت استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا ہے اسم الفاعل، الرجل القاتل، قاتل مرد، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں قاتل فائل کے وزن پر ہے، تو اس لیے اس کو اسم الفائل کہتے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ عموماً زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسم الصفت ایک اور فعیل کے وزن پہ اللہ الرحیم، اللہ رحیم ہے، فعیل کے وزن پر ہے۔ اس لیے ہم نے اسم الصفت فاعلون کے وزن پہ پڑھا کہ فارحون، ٹھیک ہے کہ نہیں، غاضبن غصہ کرنے والا، فارحون یہ خوش ہونا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہمارے پاس چار اوزان ہے، اسم المفعول، اسم الفاعل، اسم صفت فعیل، اسم صفت فاعلون، یہ چار اوزان پہ ہم نے چار صفات کو دیکھا۔ ان کو ہم کہتے ہیں اسم المشتبہ، اسم المشتبہ، کیونکہ یہ ڈفرنٹ رول میں آ جاتی ہیں، جیسے الرجل القاتل، اب ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے، اسم الفاعل ہے اور صفت بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس مشتبہ میں یہ جو وزن ہے یہ بتا رہا ہے کہ صفت پہلے سے موجود نہیں، عارضی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک رہتی ہے۔ اس میں سے فعیل جو ہے اس میں ہمیشگی کا پہلو ہے، جیسے اللہ الرحیم، اللہ رحیم ہے، تو وہ شروع سے ہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمیشگی رہے گی۔ اس میں سے فاعلون ٹیمپرری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن زندگی میں ہوتی رہتی ہے، ہمیشگی کا عمل ہے لیکن وقفے وقفے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرماننٹ، مطلب اس میں دونوں چیزیں، ہمیشگی تو ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہوتی رہتی ہے لیکن بیچ میں گیپ آتے ہیں۔ یہ ہم نے چار اوزان پڑھے اس مشتبہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ افعال الصفا او الوان العیوب، یعنی اس کو فعل صفا یعنی صفت والا افعل وزن پہ، یا الوان العیوب رنگ اور عیوب، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ پہلے ہم نے اسم المشتبہ پڑھا تھا جس میں چار اوزان پڑھے، فاعلن، فعیلن، فاعلن اور مفعولن۔ اب ہم ایک اگلا وزن ایک الگ کیٹیگری میں پڑھ رہے ہیں، آئی ریپیٹ، یہ اوپر کے چار اوزان اسم المشتبہ ریزمبلنگ پارٹیسپل میں آ رہے ہیں۔ اب افعال الصفا یا الوان العیوب، یہ افعالو کے وزن پہ جو ہے یہ دوسری کیٹیگری ہے صفات میں جب ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ افعالو کا وزن ظاہری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، افعالو کا وزن ظاہری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ رنگ بھی ہو سکتا ہے، وہ عیب بھی اور حلیہ بھی۔ کیسے؟ اکثر نظر آتا ہے رنگ، ظاہری رنگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب کم گونگا، یہ نظر آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ گونگا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بول نہیں سکتا اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہاں افعال الصفا یا الوان العیوب۔ کلیئر ہوگی بات یہ؟ جی ابھی ہم نے پانچواں وزن پڑھ لیا، فاعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، فعیل، فاعلن، اور اب افعال الصفا۔ ریپیٹ، افعال الصفا ایک الگ چیز ہے کیونکہ افعالو کا ایک اور وزن بھی آئے گا، وہ ایک اور انداز میں استعمال ہوگا۔ تو اگر کوئی وزن افعالو کے وزن پہ آ رہا ہے اور اس کی ظاہری خوبی، عیب یا رنگ ہے، تو ہم وہ کہیں گے کہ وہ افعال الصفا یا الوان العیوب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس میں دوام اور ہمیشگی کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اوزان ہیں، واحد کے لیے افعالو اور افعالہ، اب آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ اس کی مؤنث فعلاؤ، فعلا، اب آپ دیکھیں حمزہ اور عین الف ممدودہ آ رہا ہے جو کہ مؤنث کی نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اس کی جمع بالکل ایک جیسی ہے، فعلن، چاہے مذکر ہے یا مؤنث اور منصرف ہے۔ اور
تسنیہ مذکر افعالان افعالین فعلاوان فعلاوین، یہ جتنی گردان ہے یہ افعال الصفہ یا افعال الوان العیوب کی گردان ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ جی سر. یہ گردان افعال الصفہ کی ہے. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کبھی ہم دوسرے افعالو کی طرف جائیں گے. اب ہم آگے مبالغہ میں. پہلے ہم نے اسم المشتبہ پڑھے تھے 4، فاعل، مفعول، فعیل اور فاعلون. پھر ہم نے پڑھا افعال الصفہ، افعالو کا وزن ظاہری رنگ یا عیب کے لیے. اب ہم اسم المبالغہ کی طرف جا رہے ہیں. مبالغہ میں کیا ہوگا؟ کثرت کا کام ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کام کی کثرت یا زیادتی کا ہوگا، لیکن ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہوگا، وہ اب ہم دیکھتے ہیں. درابن، کثرت اور بہت زیادہ مارنے والا. یعنی اب آپ دیکھ لیں فعیل میں لگاتار کا تھا، ہمیشگی کا عنصر تھا. درابن میں کثرت کا اور زیادتی کا عمل ہے. کلیئر ہوگی بات؟ مثلا فعال اور فارون، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کثرت سے معاف کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہیں معافی میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ اسم المبالغہ آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم نے دیکھا تھا فاعل وزن، مفعول، فعیل. یہ 3 اوزان ہم نے کس میں دیکھے تھے؟ اسم المشتبہ میں. پھر ہم نے فاعل بھی دیکھا تھا، افعالو بھی ہم نے دیکھا افعال الصفہ کے انداز میں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عالمو افعالو کا وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ افعالو ابھی ہم پڑھیں گے. اسم المبالغہ میں ہم نے دیکھا فعال غفار کا وزن. ٹھیک ہے؟ علام، غفار، خباز، نانبائی، خیاط، درزی. ٹھیک ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے. میں نے کہا آج پہلا دن ہے ہفتے کا تو ایک طرح سے ریپیٹیشن ہو جائے. اسم الفاعل میں ہم نے رائن کا وزن دیکھا. اسم المفعول میں ہم نے دیکھا کہ یہ موجود صرف پہلے سے موجود نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے. فعیل کا وزن ہم نے دیکھا ہمیشگی کا عنصر. اسم المبالغہ میں ہم نے دیکھا یہ فعیل اسم کیا نام ہے، مشتبہات، کیا نام تھا، ریزمبلنگ جو پارٹیسپل ہے. ٹھیک ہے کہ فعیل کا وزن دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں اسم الفاعل جب مذکر کے ساتھ یوز ہوتا ہے، فعیل کا وزن. کس کا وزن؟ فعیل کا وزن فاعل آ رہا ہے. ہم نے کہا نا ریزمبلنگ پارٹیکلز ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسم الفاعل ہے کام کرنے والا. اب یہ کام کرنے والا اگر صفت کے طور پر آ رہا ہے اور فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے، مثلا راجل نصیر، سوری یہ اسم الفاعل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ فاعل ہونا چاہیے تھا. یہ اسم الفاعل میں نے غلط لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فعیل کے وزن پہ ہے نصیر. اگر یہ مذکر کے ساتھ آئے گا صفت کے طور پہ ایک مدد کرنے والا مرد، تو یہ آپ کے پاس وہ سیم چاروں خصوصیات پہلو سیم ہے. فیمیل کے ساتھ آئے گا تو صفت، اور اگر مؤنث ہے تو فیمیل کے ساتھ یہ صفت کس کے ساتھ آئے گی؟ مؤنث کے ساتھ آئے گی، تائے مربوطہ کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے کہ تو چاروں پہلو سیم ہوں گے. اگر فعیل کے وزن پہ ایک صرف فاعل کے طور پر آ رہی ہے، مدد کرنے والا مرد، مدد کرنے والی عورت. آپ دیکھیں وزن نصیر کا ہے، کام فاعل کا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وزن فعیل کا ہے اور کام فاعل کا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہی وزن مفعول کے وزن پر آئے تو مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں آتی. ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ راجل جریح، زخمی کیا ہوا مرد. زخمی کیا ہوا مفعول ہے، سوری یہ اسم المفعول نہیں ہے، صرف مفعول. اچھا یہ میں نے آئی ڈونٹ نو، میں نے ڈیلیٹ کیا تھا پھر دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جارح زخمی کرنے والا مرد، جریح کا مطلب کیا ہے؟ زخمی کیا کیا گیا، اس ہوا. پہ کام ہوا.
لیکن اب آپ یہاں دیکھیں کہ منس کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں آ رہی. تو فرق یہ ہے کہ فعیل کا وزن جب فاعل کے طور پہ آئے گا تو چاروں پہلو سیم ہوں گے، لیکن جب یہی فعیل کا وزن مفعول کے وزن پہ آئے گا تو منس کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں آئے گا. نہیں ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی جی ایک سر. دوسرا وزن ہے فاعول. فاعول، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے فعال پڑھا تھا، اب ہم فاعول پڑھ رہے ہیں. فاعول میں حمول یعنی لدا ہوا، یہ وزن اٹھانا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے حمل ہوتا ہے ہمارے یہ اونٹنی حاملہ ہے، یعنی اس کو اس کے بچہ ہونے والا ہے. حمل تو وہ لدا ہوا تھا نا، ایک وزن اٹھاتی ہے اونٹنی، تو حمول وہی وزن ہے، لدا ہونا. اب اگر فاعول کا وزن ہے تو اسم الفاعل میں فاعول کے وزن کے ساتھ مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں آئے گا. کلیئر ہوگی بات؟ جی. جی. فعیل کا وزن ہو، فاعل کے طور پہ آ رہا ہو تو فاعل میں تائے مربوطہ آئے گا. آئے گی. یس. فاعول کا وزن ہو، فاعل کے طور پر آ رہا ہو تو تائے مربوطہ نہیں آئے گی سر. نہیں آئے گا. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ لیکن یہی فعول کا وزن جب مفعول کے وزن پر ہو تو پھر تائے مربوطہ مؤنث کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک؟ ہم نے پڑھا تھا فعیل کا وزن، فعیل کے وزن پر اگر فاعل کے طور پہ آ رہا ہو تو فاعل میں مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ آئے گا، مفعول کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک؟ جی. فعول کا وزن فاعل کے طور پہ آ رہا ہو تو اپوزٹ ہو جائے گا کہ فاعل کے طور پہ جب آئے گا تو تائے مربوطہ مؤنث کے ساتھ نہیں لگے گا، لیکن مفعول کے طور پہ لگے گا. دوبارہ بتا دوں یا سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں اسی چیز کو ہم نے فعیل کا وزن فاعل کے طور پہ آیا، ٹھیک ہے، مؤنث کے ساتھ تو تائے مربوطہ لگی. جی. مفعول کا وزن مفعول کے وزن پر آیا، حمول ہے تو دیکھیں مفعول کے طور پہ آیا، ٹھیک ہے نا، تو مؤنث کے ساتھ اس کے تائے مربوطہ لگی. جی. وہی چیز کہ تائے مربوطہ کب لگے گی؟ اگر فعیل فاعل کے وزن پر آئے اور فعول مفعول کے وزن پر. مفعول کے وزن پہ. اپوزٹ کیا ہوا؟ فعیل اگر مفعول کے وزن پر آئے گا تو تائے مربوطہ نہیں ہوگی، نہیں لگے گی. مفعول اگر فاعل کے وزن پہ آئے گا تو تائے مربوطہ نہیں ہوگی. نہیں لگے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے خود تو کچھ چیز بنانی، لیکن آپ کو پتا ہو، کیونکہ ابھی ہم نے جیسے کل غلام بھائی نے پرسوں ایک کوشچن کیا تھا ہاذا اور ہاذی کیسے آیا، تو بہت اچھی بات ہے، یہ ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے نا؟ پھر سوچے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا. تو اگر آپ کو ایک مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں مل رہا صفت میں، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس وزن پر ہے اور کس رول پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ یہی ہے نا کہ ہم صفت آتی ہے تو چاروں پہلو سیم ہوتے تب مرکب توصیفی بنتا. ہم نے تو یہ پڑھا تھا. جی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا مرکب توصیفی کب آتا ہے کہ پہچان کیا کہ چاروں پہلو سیم آ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جی سر. کہ جب یہی صرف فعول کے وزن پہ آ رہی ہے اور فاعل کے رول پر آ رہی ہے، یعنی صبر کرنے والی عورت، تو وہاں تائے مربوطہ نہیں آ رہا، تو چاروں پہلو تو مکمل نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مرکب توصیفی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایکسیپشن آ گئی. لیکن یہ ایکسیپشن قاعدے کی ہے، یعنی یہ بھی ایک کا رول ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک سر. ہمیشہ مرکب توصیفی جو ہے چاروں پہلو سیم نہیں ہوں گے. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. غلام بھائی بات کلیئر ہوگی؟ جی سر.
ہمیشہ مرکب توصیفی جو ہے چاروں پہلوؤں کے مطابق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. مثلاً اگر فعول کے وزن پر فائل کے رول میں آئے گا تو مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں آئے گا. یہاں آ بھی سکتا ہے، مرضی ہے، مطلب ایکسیپشن ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے یا یہ تو عورت ہے، پھر آگے صفت آ رہی ہے لیکن مرکب توصیفی نہیں بن رہا، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا وزن کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے صبر کرنے جی والی سر. عورت میں اس کی صفت کو مؤنث نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، جی. ٹھیک ہے کہ نہیں. Yes, sir. اگر تو میں بات کلیئر کر کے ہوں تو ہم آگے چلتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، اب وزن ایک آئے گا مبالغے کا فعلان ہو. ہم نے کیا وزن پڑھے تھے؟ فاعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، فعیل، فاعل مشتبات میں تھے، ٹھیک ہے نا، ریزمبلنگ ناؤن، ٹھیک ہے کہ پارٹیسپل. پھر ہم نے ایک پانچواں پڑھا دوسری کیٹیگری میں افعال الصفا یا افعال الوان العیوب، یعنی رنگ یا عیب، ٹھیک ہے. افعالو کا وزن پڑھا. پھر ہم نے پڑھا غفار فعلان پہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، غفار فعلان، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے اگلا وزن پڑھا فاعول. 7 وزن ہم نے پڑھے. ہم نے 2 مبالغے کے پڑھے، 4 مشتبات ریزمبلنگ پارٹیسپل میں پڑھے، ایک ہم نے افعال الصفا پڑھا. جی. صفات میں Yes, sir. 4 ہم نے صفات پڑھی ریزمبلنگ پارٹیسپل مشتبات والے میں کیٹیگری میں، فاعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، فعیل اور فاعلون، ٹھیک ہے. پھر اگلی ہم نے کیٹیگری پڑھی افعال الصفا یا افعال الوان العیوب، افعالو کے وزن پہ، اخزارو. پھر ہم نے 2 پڑھے صفات اسم مبالغہ کے میں، فعول، فاعول یا فعلان، ٹھیک ہے کہ نہیں. غفار، یاد رکھیں وہ غفار تھا، ٹھیک ہے نا، یہ فعلانو ہے، ٹھیک ہے نا. جی. یہ جو وزن ہے فعلانو، فار ایگزامپل غضبانو، بے انتہا غصہ کرنے والا مرد، مطلب بے انتہا غصہ کرنے والا مرد. کسلانو، بے انتہا سست مرد، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم نے افعال الصفا میں ہم نے پوری گردان بھی دیکھی تھی. اس گردان میں ہم نے فرق کیا دیکھا تھا کہ Yes. مذکر واحد، غیر منصرف، مؤنث آپ نے دیکھا تھا. پھر ہم نے جمع دیکھا تھا جو غیر منصرف تھا اور سیم تھا. پھر ہم نے اس کا تثنیہ بھی دیکھا اور جمع بھی دیکھا، تثنیہ مؤنث بھی دیکھا. اب فعلانو کا وزن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ الگ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. مذکر کے لیے فعلانو ہے، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ فعلا. مطلب کیا ہوا کہ لام الف کو ملا کے لام کے اوپر کھڑی زبر کر دی تو دیکھیں بالکل سیم ہے، فعلا یا فعلا، ٹھیک ہے نا. ادھر نو ہے اور یہاں یا متکلم ہے. جی سر. ہم فعلانو کو بالکل ایسے جیسے مؤنث لکھا ہے فعلا اور یا کی یا نون کے اوپر پیش ڈالیں تب بھی یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ایک ہی جیسا ورڈ ہے فعلانو اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ فعلا، بس یا ٹھیک ہے نا. اب غضبہ کسلا یہ مؤنث واحد کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کی گردان میں اس کی گردان ہے پراپر. مذکر کے لیے فعلانو ہے، مؤنث واحد کے لیے فعلا ہے، ٹھیک ہے نا. مؤنث میں مذکر میں نون آخر میں آئے گا اور مؤنث میں یا متکلم آخر میں آئے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیں یا جب بھی آئے تو یا متکلم نہیں ہوتی. اب سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں الفاظ تو حروف تہجی سے ہی بنتے ہیں نا، نہیں سمجھے بات؟ جی سر. الفاظ تو حروف تہجی سے بنتے ہیں تو ہر یا متکلم نہیں ہو سکتی. رائٹ سر.
ٹھیک ہے. ہر یا جیسے حمزہ یا حمزۃ الوصل بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن حمزۃ الوصل اللہ کا بھی ہے, حمزۃ الوصل ال کے ساتھ مرب بالنام میں بھی ہے, لیکن احمد احمد اگر نام ہے تو وہ حمزہ حمزۃ الوصل نہیں ہوگا, وہ اس کا حصہ ہوگا. کلیئر ہوگی بات کہ نہیں؟ بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ تھوڑا سا پہچاننا ہوتا ہے. وہ کانٹیکسٹ میں کافی حد تک عربک میں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے, میں پتہ چل جاتا ہے یہ یا کون سا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مؤنث کے لیے فعلا ہے, یا ہے, اور مذکر میں فعلا نون آخر میں نون ہے. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے وزن سیم ہے دونوں کے لیے, فعال اور فعلا. کلیئر ہوگی بات؟ جی. مذکر مؤنث میں یہ نون جمع ہے, مونس. اور مذکر میں نون آخر میں, اور مؤنث میں یا ہے. کلیئر ہوگی؟ اور جمع میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی وزن ہے, فعال یا فعلا. ٹھیک ہے جی. رزاق یا کسالا. ٹھیک ہے, دونوں استعمال ہوتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہم نے آئی ریپیٹ مشتبات میں ہم نے چار اوزان پڑھے صفت میں, اسم الفاعل, اسم المفعول, فعیل اور فاعلن. ٹھیک. پھر ہم نے اگلی کیٹیگری پڑھی افعال الصفا یا الوان العیوب. افعلو کا وزن جو ظاہری رنگ یا عیب کا ہے, پانچ یہ صفات ہوگی. پھر ہم نے مبالغہ میں دو پڑھی, فعلان جیسے فعلان, غفار اور فاعول حمول کا وزن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے ساتویں کیٹیگری ہے اسم المبالغہ میں فعلانو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کی ہم نے گردان دیکھی ہے مذکر مؤنث کی اور جمع کی. ٹھیک. اچھا, اب فعلانو کا وزن دیکھیں, رحمانو. اب یاد رکھیں فعلانو اور ہے اور فعلان اور ہے اس میں مبالغہ ہی, مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ ہونے والا. لیکن فعلانو غیر منصرف ہے, فعلان منصرف ہے. ٹھیک. اب ہم کے بعد اس میں مبالغہ میں وزن کے آگے فعلانو اور فعلانن. کلیئر ہوگی بات؟ یہ دونوں وزن ہیں, مبالغہ کے ہیں لیکن فرق ہے. کیسے؟ فعلانو دیکھیں تنوین نہیں ہے تو غیر منصرف ہے, فعلانن تنوین ہے. ٹھیک. اس میں فرق کیا آتا ہے؟ دیکھیں تعبانو یا تعبانن تھکا ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کیونکہ فعلانن مذکر ہے اور منصرف ہے تو اس کی مؤنث جو ہے تاء مربوطہ کے ساتھ آ گیا یہ تاباناتن. لیکن تابانو مذکر میں سیم استعمال ہو جائے گا. اس میں سوری ہم نے پڑھا تھا یہ دیکھیں مؤنث اس کی فعلا آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فعلانن منصرف ہے تو تابانن کے وزن میں آئے گی. ٹھیک ہے, تابانتن کے وزن میں آئے گی مؤنث. ٹھیک ہے نا. فعلانو اگر مؤنث کے لیے آئے گا تو فعلا کے وزن پہ آئے گی, تابا. ٹھیک ہے نا, نون نہیں آئے گا, یا آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کا جو مؤنث ابھی فعلانو کی جو جمع ہے وہ تابانون آ جائے گی. اور فعلانن کی وجہ فعلانن اور ابھی مؤنث میں تو فرق آ گیا لیکن جمع میں فرق نہیں ہے. فعلانو کی جمع بھی تابانون آ جائے گا, فعلانن کی جمع بھی تابانون مذکر کے لیے آئے گی اور مؤنث کے لیے تاباناتن آ جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا تھا, یاد ہوگا ہم نے بھی بات کی تھی, صفات کے وزن کا قاعدہ نہیں ہے. یاد ہے؟ بس آپ نے وزن کو سمجھنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟
جی آپ نے صرف وزن کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا گیم. ٹھیک ہے. فعال غفار اس میں مبالغہ ہم نے پڑھا. فعول غفور پڑھا، یہ بھی مبالغہ وزن ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ فعیل کا وزن اور فعول کا وزن جب فائل میں آتا ہے تو مذکر مؤنث میں تائے مربوطہ لگنے کی چینج ہو جاتی ہے یا مفعول کے وزن میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، وہ اسم فائل کے وزن پہ آئے گا تو جو اپنا تائے مربوطہ جو ہے وہ فائل کا فعیل کے ساتھ تو تائے مربوطہ لگے گی، فائل کے طور پہ آئے گا. لیکن فعول جب فائل کے طور پہ آئے گا تو نہیں لگے گی. یس سر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس میں مواد فعال فعول، پھر ہم نے یہ دو اذان پڑھے ہیں، فعلان اور فعلان. ٹھیک ہے. جی آئی ریپیٹ، اس میں صفات میں قواعد نہیں ہے اس طریقے سے، اوزان کا کوئی پراپر طریقہ نہیں. ہم نے صرف وزن یاد رکھنا ہے. ٹھیک. ہم نے کیا پڑھا؟ ایک اب صفات میں کیٹیگریز ہیں. ریزمبلنگ پارٹیسپلس، یعنی وہ ایک دوسرے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی اسم الفاعل یعنی فاعل کا وزن، اسم المفعول یعنی مفعول کے وزن پہ آئے گا، فعیل کے وزن پہ آئے گا. اب دیکھیں فعیل جو ہے رحیم، فاعل بھی اللہ رحم کرنے والا لگاتار، لیکن جب یہی فعیل وزن مفعول کے طور پر آتا ہے تو رجیم بنتا ہے، تو شیطان رد کیا ہوا ہے، چھٹکارا ہوا ہے، تو وہ مفعول بن گیا. بات جی سر. وزن فعیلی یس ہے. سر. فعیلی کا وزن جب رحیم، فعیل کے وزن میں رحیم کو ہم لیتے ہیں تو وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے. یہی فعیل کے وزن میں رجیم جب آتا ہے تو وہ مفعول کے وزن پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم نے چوتھی چیز دیکھی فاعلون کے وزن پہ جو ٹیمپرری ہے لیکن ہمیشگی میں ہوتی رہتی ہے، جذبات کی بات جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جی سر. مشتبات والا ایک کیٹیگری. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جو ڈفرنٹ چیز وہ دیکھی کہ فعیل کا وزن فاعل کے طور پہ بھی آ رہا ہے اور فعیل کا وزن مفعول کے طور پہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی فاعل کام کرنے والا ہے لیکن فاعل صفت بھی آ رہا ہے، اور فاعل موصوف بھی آ رہا ہے. قاتل جمیل، خوبصورت قاتل. اب دیکھیں خوبصورت صفت اور قاتل فاعل کے طور پہ آیا. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں مقتول جمیل، خوبصورت مقتول قتل خوبصورت. اب مقتول مفعول ہے لیکن موصوف کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی وہ شخص جو قتل کیا گیا وہ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اب اس کو ریزمبلنگ پارٹیکل میں لے کے گئے، پارٹیسپل میں لے گئے. تو ہم نے فاعل دیکھا، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفعیل اور پھر فاعل کا وزن. ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسری کیٹیگری دیکھی افعال الصفا یا الوان العیوب، افعالو کا وزن ظاہری رنگ یا عیب کے لیے. اس کی پوری گردان ہے مذکر مؤنث کی، واحد تثنیہ اور جمع کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہوگی. پھر ہم آگے تیسری کیٹیگری تھی مبالغہ کی. مبالغہ میں ہم نے پڑھا ہے فعلانو سوری فعال فعول. ٹھیک. فعلانو اور فعلانن، چار پہلے، پھر ایک، پانچ، پھر چار، 9 ہو گئے. ٹھیک. فعیل کے وزن کو ہم نے فاعل و مفعول کے طور پہ دیکھا. اسی طرح ہم نے فعول کو دیکھا کہ فعول جب اسم الفاعل کے طور پر فاعل کے رول پہ آئے گا تو مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ نہیں آتی، جبکہ مفعول کے وزن پہ تائے مربوطہ آتی ہے. آئے گی. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس. اور فعیل کا وزن جو ہے وہ فاعل کے طور پہ جب آئے گا تو تائے مربوطہ آئے گی مؤنث کے ساتھ، جبکہ مفعول کے طور پر نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. گردان ہم نے پڑھی تو پوری گردان ہم نے پڑھی اس کی، اسم الصفا کی،
اور فالانو اور فالانن کی ہم نے دیکھی جمع کے طور پہ اور مذکر مؤنث کے طور پہ. فالانن کی مؤنث جو ہے وہ تائے مربوطہ کے ساتھ آتی ہے، جبکہ فالانو کی فولا کے وزن پہ آتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم نے تھوڑی سی گردان دیکھی اور مذکر مؤنث کی فعالہ اس میں ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس. اس میں تھوڑا سا صرف یاد کرنے کا آنسر زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں Yes. لیکن کوشش کریں گے ہم اس کو ریپیٹ کریں. کل کائنڈلی اگر ایبسنٹ آئے ضرور تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ اسم تفصیل کل ختم ہو جائے. تھوڑی سی چیزیں اسم فعیل کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. مطلب جب گیپ آتا ہے نا پھر وہ سب کو ساتھ لے کے جانا مشکل ہوتا ہے. اچھا میری آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہوگی. جی سر. ہم سب جب کی تعلیم سیکھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں صرف علم ہوتا ہے. فرینکلی مطلب یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تو دین پہ ہم بہت اچھا چلیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دین جیسے کلمہ پڑھ لیں تو ہمارے پہ دو چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. دو چیزیں کیا ہیں؟ حلال و حرام کے درمیان میں رہنا. ٹھیک. Yes sir. ایک ہمارا ریڈیس بن جاتا ہے. اور دوسرا ہے ہمارے ہاتھ سے تکلیف نہ ہونا کسی کو. ٹھیک. Yes. تعلیم ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں تو تعلیم تو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ انالیٹیکل ہوتے ہیں، کریٹیکل ہوتے ہیں، لاجیکل ہوتے ہیں. تعلیم یافتہ ہر چیز میں نقطے نکالتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دین کو بھی بس سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں چیزوں کو. لیکن جو اصل چیز مقصود دین میں عمل ہے. ایسے نہ ہو کہ ہم میں یہ بات رہے یار میں بڑا ابھی عالم ہوتا جا رہا ہوں، مجھے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہمارے اعمال میں اس کا ڈسپلے نہ آئے. Yes sir. ٹھیک ہے نا. اگر میرے ساتھ رہنے والے بیوی بچے ماں باپ ان پہ فرق نہیں آیا، انہوں نے میری کریکٹر میں میرے انداز میں فرق محسوس نہیں کیا، تو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ فائدہ کوئی نہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. جی سر. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے کریکٹر میں فرق آئے. ٹھیک ہے نا. جی سر. آج ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ حفاظ موجود ہیں، قاری موجود ہیں، علماء موجود ہیں، لیکن ہم اس سے ذلیل ترین قوم ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یہ عوان بھائی زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی ٹرسٹ وردی مرد نہیں، اپنا ملازم نہیں ملتا. آپ کسی کو پیسے دینے کو روادار نہیں ہے، تو یہ کریکٹر کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. صحیح سر. تو کائنڈلی یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ مجھے حلال و حرام کے درمیان میں فرق کرنے، حلال و درمیان میں رہنے کا، حلال کمانے والا بنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں حلال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کا دور ہے نا. ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ اپنی ٹرالی دیکھیں تو فرینکلی مطلب میں جب بھی شاپنگ پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یار کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں سٹورز میں تو ضرورت کی چیز تو ہے ہی نہیں، سب ٹیسٹ کی چیزیں ہیں. کیچپ لے لو، ٹومیٹو لے لو، وہ مسالے لے لو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو اصل زندگی میں زندہ رہنے کی چیزیں وہ تو ہماری ریکوائرمنٹ بہت کم ہے، لیکن مارکیٹنگ نے اتنا اثر ڈالا کہ ہم نے جو خواہشات تھی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. ہمارے کھانوں میں اصل چیز کم ہے اور غیر ضروری چیزیں اب زیادہ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کائنڈلی اس پہ بڑا غور کیجیے گا کہ کیا میرے کریکٹر میں کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں. کیا میں کماتے وقت اپنے بچوں کو حلال کما کے دے رہا ہوں کہ نہیں، اور میں ایز اے وائف اپنے ہسبینڈ سے بیجا خواہشات تو نہیں کر رہی ہوں کہ جس کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام کی طرف جائے. زمانہ جاتا ہے جائے، لیکن مذہب ہمیں زمانہ نہیں بتاتا. مذہب کہتا ہے تم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا.